پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا، پانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی، آبائی حلقے سے نااہل قرار، قومی اسمبلی کے حلقہ این نواسی میاں والی سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل خارج، الیکشن ٹریبیونل کے جج نے آر او کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے دائر اپیل کو مسترد کر دیا۔ عام انتخابات کے لیے ایک اور مرحلہ بھی اختتام کو پہنچا۔ ملتان الیکشن ٹریبیونل دائر 219 اپیلوں پر محفوظ کیے گئے فیصلے سنا دیے گئے۔ ملتان ڈی جی خان، ساہیوال، لیا اور بھکر سمیت دیگر اضلاع سے 150 امیدواروں کی اپیلیں خارج، 69 اپیلیں منظور ہوئیں۔ شاہ محمود قریشی، فلک شیر وٹو، عمران شوکت کی اپیلیں خارج۔ الیکشن کے لیے نااہل قرار شہباز احمد خان، سردار حسین بہادر، رانا آفتاب اور علی مراد کے کاغذات نامزدگی پر آر او کا فیصلہ برقرار۔ این اے 181 لیا سے عنبر مجید نیازی کی اپیل منظور کر لی گئی۔ بہاولپور اپلیٹ کورٹ میں آر اوز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت، 80 اپیلوں میں سے 70 منظور، 5 نامنظور اور 5 وڈرا کی گئی۔ خضر حیات، کنول شوزب، سعود مجید، ندیم عباس، نواب امان اللہ، اختر کاچو، ریس محبوب اور دیگر الیکشن کے لیے اہل قرار۔ ملک مظفر، رضوانہ نواز، شوکت بسرہ، عدیل اسلم، زاہد حسین اور دیگر کی اپیلیں نامنظور۔ سمیع اللہ چودھری کو گرین سگنل مل گیا، الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ حلقہ پی پی 253 سے اصغر جویہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ اپلیٹ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری۔ شاہ محمود قریشی نے الیکشن اپیلیں خارج ہونے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ شاہ محمود قریشی، فلک شیر وٹو اور صنم جاوید سمیت 38 امیدواروں کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئے۔ نون لیگ نے ملتان کے انتخابی پچ پر اپنے امیدوار فائنل کر لیے۔ این اے 148 سے احمد حسین ڈہر نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 213 سے شوکت بوسن، پی پی 214 سے شہزاد مقبول امیدوار ہوں گے۔ جنوبی پنجاب میں دھند کے باعث راستے گم، ملتان موٹر وے M4 اور M5 مکمل طور پر بند۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں نمونیے سے 36 بچوں کی اموات، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ رواں ماہ بچوں کے امتحانات ملتوی کرنے اور اول جماعت کے اسکول کو 1 ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے ویکسینیشن کا حکم دیتے ہوئے کہا، ہر 10 میں سے 8 بچے نمونیا کا شکار ہے۔ 6 ماہ سے کم عمر بچوں میں اموات کی تعداد زیادہ ہے۔ محسن نقوی کی سوشل میڈیا پر آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شہریوں کی سہولت کے لیے ایک اور انقلابی اقدام، اب رجسٹریشن کارڈ کے لیے ایکسائز دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ محسن نقوی کے ویژن پر محکمہ ایکسائز نے ورچوئل کارڈ متعارف کروا دیا۔ پنجاب بھر کے شہری اب آن لائن اپنا کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ مہنگائی نے زرعی اجناس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنوبی پنجاب میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ، دالوں کی قیمتیں 18 سے 40% تک بڑھ گئی۔ دال مونگ 290 روپے، دال چنا 260 روپے کلو فروخت، دال ماش 505 روپے جبکہ دال مسور 320 روپے فی کلو تک ملنے لگی۔ شدید سردی میں سوئی گیس غائب، خواتین کھانا کیسے بنائیں؟ میاں چنو اور حاصل پور سمیت دیگر علاقوں میں گیس بحران، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ تونسا شریف میں خواتین بچوں کے ہمراہ برتن اٹھائے سڑکوں پر نکل آئی۔ کچہری روڈ پر احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ منہ زور مہنگائی نے سفید پوش طبقے کا تن ڈھانپنا بھی مشکل بنا دیا۔
جگیوالا اور تلمبا کے لنڈا بازاروں میں پرانے کپڑوں اور جوتوں کے نرخ آسمان پر جا پہنچے۔ غریبوں کی پردہ پوشی کرنے والا لنڈا ان کی پہنچ سے دور، شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی مہنگائی سے پریشان۔ ملتان کے سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان، اسکول کی حالت زار پر طلبہ پریشان، کلاس رومز کی کھڑکیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کلاس روم میں پڑھنے والے بچے سردی سے ٹھٹھرنے لگے، طلبہ کا کلاس رومز کی مرمت اور بہتری کا مطالبہ۔ میونسپل کمیٹی دنیا پور کی نااہلی اور غفلت، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، شہر بھر میں سیوریج سسٹم کے مین ہولز کے ڈھکن کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو کہیں شاہراہوں پر گٹر لائنوں کے ڈھکن ہی غائب، شہریوں کا انتظامیہ کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں قبضہ مافیا سرگرم، سرکاری اراضی پر تھڑے اور ریڑھی بانوں کا قبضہ، سڑک کنارے کہیں پختہ تھڑے بنا لیے تو کہیں سڑک پر ہی ریڑیاں لگا دی، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ شہر اولیا میں منافع خور اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بھرمار، کارپوریشن عملے کی نجی اور سرکاری پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کارروائیاں تیز، مختلف شاپنگ مالز کے باہر پارکنگ سٹینڈز کو بھاری جرمانے عائد، سینئر سپرنٹینڈنٹ مظہر خان کا منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ رجحان میں گزشتہ روز اغوا ہونے والے ٹرک ڈرائیور کو بازیاب نہ کیا جا سکا، مغوی ٹرک ڈرائیور کی بازیابی کے لیے دوسرے روز بھی دھرنا، مظاہرین کا سوئی روڈ بلاک کر کے احتجاج، مظاہرین کا مغوی کی بازیابی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ سلمان چودھری آئی جی موٹر وے پولیس تعینات، سلمان چودھری کا تعلق پولیس سروس کے 22ویں کامن سے ہے، سلمان چودھری پنجاب میں ڈی پی او سمیت متعدد اہم عہدوں پر تعینات رہ چکے۔ آر پی ایس سرگودا شاری کمال صدیقی کی زیر صدارت اجلاس، انٹیلیجنس آپریٹر بھرتی کے آئندہ لاہی عمل پر غور کیا گیا، تحریری امتحان میں 1907 امیدوار حصہ لیں گے، آپشن میرٹ پر بھرتی کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سی پی ملتان صادق علی کا اردل روم، پولیس ملازمین کی 9 اپیلوں پر سماعت، 4 اپیلوں پر سزائے معاف، 1 چارج شیٹ پر قصوروار ثابت ہونے پر سزا دی، جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری اور بہتر کارکردگی پر افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن، ایک روز میں مزید 62 صارفین بجلی چوری کرتے پکڑے گئے، 26 نئے مقدمات کے اندراج سمیت ایک بجلی چور گرفتار، بجلی چوروں کو 38,42,000 روپے جرمانہ، نادہندگان سے 1,50,00,000 روپے وصول۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف ان ایکشن، مظفر گڑھ کے مختلف داخلی اور خارجی راستوں پر 3 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی، 1500 لیٹر غیر معیاری دودھ طلب کر دیا گیا۔ مظفر گڑھ میں عام انتخابات کی تیاریاں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی زیر صدارت اجلاس، ڈی پی او، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، آر او اور دیگر کی شرکت، اجلاس میں الیکشن انتظامات اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، ڈی آر اوز کا صاف و شفاف الیکشن اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کروانے کا حکم۔ ملتان میں گندم کی فصل پر جنگلی جڑی بوٹیوں کا حملہ، وقت پر تدارک نہ کرنے سے پیداوار میں 42% تک کمی کا خطرہ، محکمہ زراعت کا خاتمے اور تدارک کے لیے کسانوں کو گوڈی کرنے اور اسپرے کا مشورہ۔ ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے ڈاکٹر محمد زاہد اکرم کی زیر صدارت اجلاس، تمام شعبہ جات کے ڈائریکٹرز کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا، ڈی جی ایم ڈی اے کی غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف ایکشن لے کر ریکوری تیز کرنے کی ہدایت۔
करोला लीसन के शहरियों के लिए खुशखबरी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने एडीसी के हमरा इफ्तिताह किया। कहा चिल्ड्रन वार्ड में जदीद मशीनरी भी फराहम की गई है। पोलियो जैसे मोजी मर्ज को जड़ से उखाड़ने का मिशन। जनूबी पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। बस अड्डों रेलवे स्टेशन पर कतरे पिलाने के लिए काउंटर्स कायम। महकमा सेहत की टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। वालिदैन से बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए ताउन की अपील। और सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के साथ मछली फ्राई की मांग बढ़ने लगी। मुल्तान में मुकामी फिश पॉइंट्स पर शहरियों का रश। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने में मसरूफ। कहते हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर लम्हात को यादगार बनाने के लिए फिश पॉइंट्स पर आए हैं।